إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساری تعریف لائق و سزاوار ہے سارے کائنات کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، گزشتہ ہفتہ ماہ سفر اور نحوست و بدشگونی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج کے اس خطبے میں بھی اسی عنوان سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں آئیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ موضوع کی وضاحت کے لیے قرآن مقدس کی سورہ یاسین کی 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں نحوست و بدشگونی سے متعلق جو عقیدہ و نظریہ پیش کیا گیا ہے
وہ عقیدہ اہل ایمان کا نہیں ہوتا بلکہ مشرکوں اور کافروں کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص علاقے میں 2 نبی کو ایک ساتھ بھیجا، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کی تائید کے لیے ایک تیسرے نبی کو بھیج دیا، فَعَزَّزْنَاهُمْ بِثَالِثٍ۔ ان نبیوں نے اس قوم کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، اپنی رسالت کا تذکرہ کیا اور ایمان لانے کی دعوت دی۔ تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ ایک طرف نبی کی ایک جماعت ہے، نبیوں کی طرف سے لوگوں کو دین و ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اللہ سے رشتہ جوڑنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، شرکیہ اور کفریہ اعمال سے دور رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اس کے جواب میں قوم کے لوگوں نے ان کو نبی اور رسول ماننے سے انکار تو کیا ہی تھا، لیکن ساتھ ساتھ کہنا شروع کیا انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، یا تمہارے ذریعے سے ہمیں نحوست لگ سکتی ہے، تمہارے بارے میں کوئی اچھا گمان نہیں رکھتے، بس شگونی لیتے ہیں، بدفعلی اور بدگمانی کرتے ہیں، یعنی تمہاری آمد سے ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا، تمہاری بات ماننے کے نتیجے ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، ترقی کے راستے پر قائم و دائم تھے، تنزلی کی شکار ہو جائیں گے وغیرہ ذالک۔ انا تطیرنا بکم، ہم تمہاری ذات سے شگون بد لیتے ہیں، یا تمہاری ہستی کو اور ہمارے محلے میں تمہارے وجود کو ہم منحوس سمجھتے ہیں۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر اس دعوت و تبلیغ سے تم باز نہیں آؤ گے تو ہم سنسار کر دیں گے، پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر پتھر سے مار کے ہلاک نہیں کر سکے تو یاد رکھنا کہ دردناک تکلیف و عذاب تم کو تو پہنچ کے ہی رہے گا۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ ان نبیوں نے کیا کہا؟ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کہ تم اس بات کو نحوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے؟ تم تو حد سے تجاوز کر جانے والے لوگ۔ ان دونوں آیتوں میں 2 نظریے کو بیان کیا گیا ہے، ایک نظریہ کفار و مشرکین کا ہے اور دوسرا نظریہ انبیاء و مرسلین کا ہے۔ کفار و مشرکین نے نبیوں کی آمد کو، ان کی دعوت و تبلیغ کو، ان کے صحیح راستہ دکھانے کو نحوست سے تعبیر کیا اور اچھے انسان کو اپنے محلے میں منحوس جانا۔ یہ عقیدہ رکھنا کفار و مشرکین کا عقیدہ ہوا۔ اس کی تردید میں انبیاء مرسلین کا طریقہ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، این ذکرتم، تمہیں نصیحت کیا جاتا، راستہ بتلایا جاتا، صحیح ڈگر پہ چلانے کی کوشش کی جاتی، تم اسی کو نحوست سمجھتے ہو، تو جان لو بل انتم قوم مسرفون، حد سے تجاوز کرنے والے تم لوگ ہو۔ یعنی صحیح آدمی کی صحیح بات مانو اور اسے اپنے لیے نحوست نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے
اس صحیح انسان کے ذریعے سے تم برائی سے باز آ جاؤ، غلطیوں کی ارتکاب کرنے سے بچ جاؤ، معصیتیں پڑھنے سے رک جاؤ، شرکیہ کفریہ عقائد سے کنارہ کشی اختیار کر لو، یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن تم نے اس کے برخلاف کیا کیا؟ تم انبیاء و مرسلین کی شخصیات کو اور ان کے ذات کو اپنے لیے منحوس سمجھا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کی نحوست ان کے ساتھ نہیں ہے، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ یہ نہ ماننا ہی نحوست ہے۔ انبیاء و مرسلین کی بات کو نہ ماننا یہ خود تمہاری پریشانی عذاب کا ذریعہ ہے۔ ظاہر سی بات تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا تمہاری نحوست تمہارے عمل کے نتیجے میں۔ اسی انداز کی بات قرآن مجید میں دو جگہ پر اور بیان کی گئی ہے۔ ایک جگہ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی ذات سے اور آپ پر ایمان لانے والوں کی ذات سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، نحوست لیتے ہیں، بس شگونی لیتے ہیں۔ جبکہ حضرت صالح نے کہا تھا یا قوم لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم معکم بل انتم قوم تفتنون۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا عذاب کے لانے میں جلد بازی کیوں مچاتے ہو، تمہیں بھلائی کا راستہ بنانا چاہیے اور عذاب کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر دور میں نبیوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہماری بات مانتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانتے ہو تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ اب عذاب کے آنے میں مصلحت خداوندی سے کچھ تاخیر و دیری ہوئی تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، جھوٹے ہو تبھی تو اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، لائی اللہ کا عذاب، کہاں اللہ کا عذاب؟ اسی پر حضرت صالح نے کہا یا قوم، اے میرے قوم کے لوگوں، لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے برائی کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی جانب سے نعمتوں کا برکھا برس جائے، اللہ کی جانب سے تمہارے پر رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے، تم اس سے پہلے اللہ کے عذاب کے نزول کی تمنا کرتے ہو۔ لما تستعجلون بالسیئۃ، عذاب کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے ہو کہ تم پر اللہ کا رحم ہو جائے؟ اپنی غلطیوں پر تمہیں اشک ندامت بہانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے تاکہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم کا برکھا برس جائے۔ تم تو ایسا کرتے نہیں ہو، الٹا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہو کہ لو اللہ کا عذاب کہاں ہے۔ ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ جب حضرت صالح نے اپنی قوم کے سامنے یہ دعوت پیش کی تو لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا طیرنا بک وبمن معک، یہ ساری مصیبت تو آپ کی وجہ سے ہے اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کی طرف سے، آپ نہیں آتے مصیبت میں نہیں پڑتے، آپ کے ماننے والے لوگوں کو دین و ایمان بتلا تو اس کی مخالفت کرتے، اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، یہ سارا معاملہ تو آپ کا ہے۔ اطیرنا بک وبمن معک، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ رہنے والے تمام کو منحوس سمجھتے ہیں اور اسی سے نحوست لیتے ہیں یا اسی سے بدشگونی لیتے ہیں، اسی سے بدفعلی لیتے ہیں وغیرہ ذالک۔ حضرت صالح نے کیا جواب دیا؟ قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، بل انتم قوم تفتنون، تم تو ایسے لوگ ہو جو فتنے مبتلا کر دیے گئے ہو، یا تم ایسے لوگ ہو کہ اللہ کے عذاب میں پڑنے ہی والے ہو۔ یہاں بھی حضرت صالح علیہ السلام نے نحوست کی تردید کی، بدشگونی کو الگ کر دیا، بدفعلی لینے سے منع کیا،
لیکن مشرکین نے حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے ان لوگوں نے جو ایمان نہیں قبول کیا تھا، وہ حضرت صالح علیہ السلام کی شخصیت کو اور ان پر ایمان لانے والے افراد کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کے سامنے دعوت و تبلیغ کی۔ جب ان کے سامنے اللہ کی جانب سے بھلائی آتی تو کہتے ہادی لنا، یہ ہمارے لیے، اور اگر جب کوئی مصیبت پہنچ جاتی یطیر بموسیٰ ومن معہ، پھر کہتے یہ سارا معاملہ موسیٰ کا ہے اور ان پر ایمان لانے والوں کا نتیجہ ہے۔ اس پر جواب دیا گیا قال انما طائرکم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون، کہ یہ تمہاری جو نحوست ہے وہ اللہ کے پاس ہے، تمہاری بدعمالی کی سزا اللہ کی جانب سے مل رہی ہے۔ کبھی قحط سالی واقع ہو رہی ہے، کبھی پھلوں میں کمی ہو جا رہی ہے، کبھی طوفان کا معاملہ ہو جا رہا ہے، کبھی تیز ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں، کبھی تمہارے سامنے خون ہی خون بن جا رہا ہے، کبھی میڈک کا عذاب ہو رہا ہے، کبھی جوئی اور کھٹمل کا عذاب ہو جا رہا ہے، کبھی ٹڈی دل کا عذاب تمہارے پاس آ رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور اس بدعملی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھیجتا ہے۔ یہ ہمارا معاملہ کچھ نہیں ہے، لیکن پھر کہا اکثر و بیشتر لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی کسی انسان کو اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ایک انسان ایک دوسرے انسان کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہوا۔ یاد رکھیے گا، اس قسم کا عقیدہ رکھنا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے، یا اللہ کو لنگڑا لولا بے اختیار سمجھنا ہے۔ نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، کہ اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب انسانی کے ہاتھ میں۔ کسی نے نظر لگا دی، نظر آپ کو لگ گئی، آپ نے سوچا اس کی نظر لگی ہے۔ اگر عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ اسی کی نظر لگی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی عمل کا دخل نہیں ہے، پکا مشرک ہو جائیں گے آپ۔ اللہ کا پاور کہاں گیا؟ کوئی آپ پر جادو کرنا چاہتا ہے، نہیں لگتا آپ پر جادو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ سورہ بقرہ، دو فرشتے کو اللہ نے بھیجا جادوگری کا علم سکھانے کے لیے۔ دو فرشتے کہتے تھے یہ کفریہ عمل ہے، جادو کا علم سیکھ کر کے کافر مت ہو جاؤ، ہم تمہارے لیے فتنہ آزمائش کا سامان ہے، تم سکھانے کے لیے آئے، دیکھے تم میں سے کون انسان اپنے دین و ایمان پر قائم رہتا ہے اور کون انسان ہمارے ذریعے سے کفریہ علم کو حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہا ہے اس علم کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرایا جاتا ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی انسان کسی انسان کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ جادوگر جادو کرنا چاہے، اللہ کی مشیت ہوگی تب جادو لگے گا۔ نظر کرنے والا نظر لگانا چاہے، اللہ کی مشیت ہوگی تب نظر لگے گی۔ کاروبار بندش کرنے والا بندش کرنا چاہے، اللہ کی مشیت ہوگی تب کاروبار بندش ہوگی، نہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ انسان پریشان حیران ہو، پریشان میری طرح دیکھ دیجیے نا، دکان چل نہیں رہی ہے، میری بیٹی کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے، شادی ہوئی بچے ہی نہیں ہو رہا ہے، کسی کی نظر لگی، کسی نے کوک باندھ دیا، کسی نے کاروبار پہ بندش کر لی، کسی نے کچھ اور کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم، اللہ بیچارہ نعوذ باللہ لنگڑا لوڑا بیٹھا ہوا ہے، اس کی قوم، اس کی امت کے، اس کے بندے سب کام کر رہے ہیں، اللہ کچھ اختیار نہیں رکھتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رکھیے گا، یہ ساری حرکتیں ہوتی ہیں جب اللہ کی مشیت شامل ہوتی تب کسی کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کو منحوس سمجھ لیا، نحوست سمجھ لیا، بس شگونی لے لی، اب گھر سے نکلے ہیں، کس بدتمیز کا چہرہ ہم نے دیکھ لیا، سارا دن خراب ہو جائے گا۔ یہ بولتے ہیں لوگ، اچھے اچھے انسان بولتے ہیں، یہ کفر کا جملہ یاد رکھیے گا۔ وہ انسان آپ کی روزی روٹی کا ذمہ دار نہیں ہے،
کسی کا چہرہ دیکھنے میں تو روٹی مل جائے گی اور کسی کا چہرہ دیکھنے میں روٹی رک جائے گی، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی روٹی بھیجتا ہے اور وہی روٹی روکتا ہے۔ گزشتہ ہفتے یہ بات آ چکی ہے کہ اہل عرب پرندہ کو اڑاتے تھے، طیر کے مطلب پرندہ ہوتا ہے، اسی سے بدشگونی نہیں آتی، اڑایا دائیں طرف چلا گیا سفر کامیاب ہے، یہ کاروبار کامیاب ہے کر لو، اور بائیں طرف چلا گیا کام سے رک جاتے، سفر نہیں کرتے، کیوں؟ یہ اس میں خیر نہیں ہے۔ اب اشرف المخلوقات ہے، آپ کی تقدیر وہ پرندہ بتا رہا ہے جو آپ سے بھی کیا گزرا ہے، جب چاہے اسے ممور کے کھا لیجیے، لیکن وہ آپ کی تقدیر بدلا رہا ہے۔ اس قسم کی جو بدعقیدگی ہے، یاد رکھیے گا، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاور اختیار کو چیلنج کرنے والا عقیدہ ہے۔ یہ بدشگونی والی بات یا اس طریقے سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، سب دینی لوگوں کے پاس میں۔ منحوس سمجھنا یا منحوس ہونا یا کسی کے بارے میں بدشگونی لے لینا، یہ سفر کے بارے میں عام طور سے کہا تھا، سفر کا مہینہ صفر کا مہینہ ہے، وہ خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے، اس میں شادی کرو گے تو ناکام، کاروبار شروع کرو گے تو ناکام، بچے پیدا ہوں گے تو الٹے سیدھے وغیرہ ذالک۔ پورا مہینہ کو زمانہ جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت سے پہلے خراب سمجھا جاتا تھا، اس خرابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص دور کیا کہ اللہ سفر کے بارے میں جو تم ایسا عقیدہ رکھے ہو، اس قسم کی بدعقیدگی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ماہ سفر میں کچھ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا عقیدہ رکھتے ہو تو جس عقیدے کی تردید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جو عقیدہ زمانہ جاہلی سے چلا آ رہا تھا، ہم اسی عقیدوں کو پھر سے دوہرا رہے ہیں، گویا پھر آپ ایمان سے کفر کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بات آ چکی ہے، عورتیں اس مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں، یا عورتیں اس مہینے کو 13 تیزی کا مہینہ کہتے ہیں۔ 13 تیزی، 13 دن تیزی کے ساتھ بلائیں اور مصیبتیں اترتی ہیں، اس لیے اس مہینے میں جو شادی ہوگی بے برکت ہوگی۔ حضرت علی و فاطمہ کا نکاح تو بے برکت ہے، وہ تو سفر کے مہینے میں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی سفر کے مہینے میں کی ہے، حضرت صفیہ سے شادی اسی سفر کے مہینے میں کی ہے۔ تو سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے نحوست ہو جائے گی، وہ لڑکی بھی منحوس ہوگی، اس کا شادی کرنا بھی منحوس ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کر سکتے، حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوالی میں شادی کی۔ یہ کہنا کہ سفر کے مہینے بیماری کی شروعات ہوئی تھی اس لیے منحوس مہینہ ہو گیا، تو ربیع الاول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی، وہ کتنا بڑا منحوس مہینہ ہوگا۔ صرف بیماری کی شروعات سے مہینہ منحوس ہو جائے، جس میں انتقال ہوا مہینہ کتنا بڑا منحوس ہو جائے گا۔ اس لیے اس قسم کی بدعقیدگی سے دور رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص کہا لا سفر، کئی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جس سے نحوست لی جاتی ہے۔ لا ادوا ولا تیارا ولا ہاما ولا سفرا ولا نوا ولا غول، 6 چیزوں کا تذکرہ بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں کیا ہے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ لا ادوا، چھوت چھات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں چھوت ہے، یہ بھی بدعقیدگی کی نشانی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں جب ایک صحابی نے خارش والی اونٹنی سے متعلق کہا، جب اسے ہم صحیح کے پاس رکھتے ہیں تو صحیح اونٹ اور صحیح اونٹنی کو بھی اس کی خارش لگ جاتی ہے۔ ایسا دکھتا ہے آج بھی دکھتا ہے سماج میں، کسی کھجلی کی بیماری ہوگی اس سے الگ تھلگ رہو بھائی، الگ ہو جائے گا، اور کسی کی آنکھ آئی ہوئی ہے اس کو دیکھ دو گے اس کے جراثیم تم کو لگ جائے گا وغیرہ ذالک، بہت مشہور ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فمن اجرب الاول، اس اونٹنی کو جو پہلی اونٹ جس کو کھجلی لگی ہے اس کو کس کی لگی ہے؟ ظاہر سی بات ہے بیماری تو کہیں جاری ہوگی، اللہ ہی بیماری بھیجتا ہے، اللہ ہی شفا بھیجتا ہے۔ اس پہلی اونٹنی کو کھجلی اللہ کی جانب سے آئی تھی،
دوسری کو بھی کھجلی اللہ کی طرف سے لگے گی. بیماری میں فی نفسی سرایت کرنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہاں ادھر بھیجنا چاہے گا بھیج دے گا, نہیں بھیجنا چاہے گا نہیں بھیجے گا. ورنہ سارا ڈاکٹر مر جاتا, بچتا ہی نہیں کہ وہی چھوتا ہے, وہی علاج کرتا ہے, وہی آپریشن کرتا ہے, وہی بیماری کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. ڈاکٹر تو اچھا بنا بیٹھا, اس کو کہنے لگتی ہے بیماری, اس کو لگ جانا چاہیے. ڈاکٹر کو بیماری نہیں لگتی, آپ کو لگ جائے گی. حدیث رسول کے مطابق آدمی کو ایسی جگہ پر جانے سے منع کیا گیا, وہ در حقیقت اس وجہ سے نہیں کہ اس کی بیماری آپ کو پڑ جائے گی, اس وجہ سے کہ آپ عقیدے کی کمزوری سے دوچار ہو جائیں گے. وہ بیماری آپ کو پڑے گی جو عقیدے کی کمزوری, اس کے پاس گئے تھے اسی لیے ہم کو بیماری لگ گئی. یہاں آپ کا عقیدہ اللہ سے اٹھ گیا, اللہ بچانے والا ہے, نہیں بچائے گا. مربت انسان سے ختم کر دی گئی. آپ نے اسی کرونا کال کے زمانے میں دیکھا ہوگا, اچھے اچھے لوگ, رشتہ دار ہو, بیوی ہو کہ شوہر ہو, باپ ہو کہ بیٹا ہو کہ بیٹی ہو کہ ماں ہو, ایک دوسرے سے رشتہ ناطہ توڑ کے بیٹھے ہوئے بیماری سے رات کر جائے گی. ایسی بے مربتی کا مظاہرہ کیا کہ اس کے تصور بھی نہیں کر سکتے. اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بعد تو اس کی قربت حاصل کی ہے, اس کا علاج معالجہ بھی کیا ہے, اس کے قریب بھی گئے ہیں, اس کے کفن دفن کا معاملہ بھی کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, وہ اس کی جو جراثیم ہے وہ دیکھ دیکھ کر کسی پر حملہ کرتا ہے. وہ جو پلاسٹک میں اسے ریپ کر رہا ہے, بعد کے گڈھے میں گرا رہا ہے, اس کو تو نہیں پکڑ رہا ہے لیکن خاندان کو پکڑ لے گا. وہ بیماری خاندان کے لوگوں کو لگ جائے گی. اب دور سے کسی گڈھے میں گرا دیا گیا وغیرہ ذالک. اس کے پیچھے کتنا کتنا بڑا بڑا الٹا سیدھا کارنامہ ہوا, کتنی کڈنیاں بیچی گئی اور کتنے دل گردے نکال کے الگ کر دیے گئے, وہ معاملہ ایک الگ ہے. بہرحال بیماریاں فی نفسی سرایت نہیں کرتی. کہا لا ادوا, چھوت چھات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وقتی طور سے کہا گیا مت جاؤ ایسے بیماری والے کے پاس. کیوں کہ اگر تمہیں بیماری لگتی ہے اللہ کی جانب سے, تو سوچو گے اس کے پاس گئے اسی لیے ایسا ہو گیا, تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا, ایمان کمزور ہو جائے گا. بیماری تو خطرناک چیز, بیماری میں انسان مرتا ہے اور بد اعتقادی سے انسان کا ایمان مر جاتا ہے. اس مناسبت سے کہا اس کے قریب مت جاؤ, ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ کی بیماری والوں کے ساتھ کھایا بھی ہے. اور امت سے کہا فر من المجذوب کما تفر من الاسد, جس طرح شیر سے بھاگتے ہو اس طرح کوڑ والے سے بھاگو. مقصد وہی ہے, اگر خدا نہ خواستہ تمہیں بیماری پہنچ گئی, تم سمجھو گے اسی کی بیماری لگی. اسی انداز سے فرمایا اپنے ولا ہاما, اس سے پہلے بات آ چکی ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں, انجام گلستہ کیا ہوگا. الو کسی کے چھت پہ بیٹھ جائے وہ گھر بیمار, وہ ویران. محلہ بیٹھ جائے محلہ ویران, دنیا بیٹھ جائے دنیا ویران. کہاں جاؤ گے؟ غور کر کے دیکھ لیجئے. آپ کے گھر پہ بیٹھا ہے تو آپ کا گھر ویران ہوا, آپ کی پورے محلے میں اگر بیٹھے تو محلہ ویران ہونا چاہیے. اور اسی دنیا میں اگر الو ہے پوری دنیا تباہ ہو جانی چاہیے. اس کا مطلب ہے کچھ ویرانی کا تعلق الو سے نہیں ہے. آپ کی حرکتیں اگر ویسی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا, آپ تباہ برباد ہو جائیں گے. تو کیا فرمایا, لا ادوا ولا ہما. دوسرا لفظ کیا ہے, ولا طیرا, وہی پرندہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس کو بدشگونی سے تعبیر کیا جاتا, چڑیا اڑایا جاتا اور اس کے بعد بدشگونی لی جاتی. یا بلی راستہ کاٹ دیا ہم نقصان میں ہیں, چھینک آ گئی ہم نقصان میں ہیں, گھر سے نکلا کسی نے ٹوک دیا یاترا خراب ہو گیا, کسی کا چہرہ دیکھ لیا شام تک روزی نہیں ملے گی وغیرہ ذالک. اس قسم کی بہت ساری بد اعتقادیاں ہیں جو زمانہ جاہلیت میں پائے جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ان بد اعتقادی کو دور کیا اور نام لے لے کے بتایا ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. مگر ملت کی گمراہی کا حال یہ ہے جن چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ نہیں ہے, انہی چیزوں میں انسان نے نحوست پکڑنا شروع کر دیا. برسات کا زمانہ آ رہا ہے, نچھتر, وہ حدیث آپ کو یاد رہنی چاہیے.
فجر کی نماز پڑھ کر آپ نے کہا، جانتے ہو ماذا قال ربکم، آج تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ مومن ہوئے اور کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ معمولی سی بات ہے، جس نے کہا فلاں نچھتر فلاں ستارے کے فلاں جگہ جانے کے نتیجے میں یہ بارش ہوئی ہے، وہ کافر ہو گیا، وہ اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے اور اس ستارے پر ایمان لایا۔ اور جس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی ہے، وہ اللہ پر ایمان لایا، ستارے کے ساتھ کفر کیا۔ کتنی معمولی سی بات ہے، فلاں ستارے کے اور نچھتر کے فلاں جگہ چلے جانے سے بارش ہو جائے گی۔ عقیدہ کیا ہے؟ ہاتھی سونٹ لٹکائے گا، ہتھیا کی بارش بہت مشہور ہے وغیرہ ذالک۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے ابھی بہار والوں کو ترسا دیا کہ تمہارا ساون بھادو سب گزر گیا، بارش کے قطرات تمہارے سامنے، کہاں ہے ہاتھی، کہاں وہ سونٹ لٹکانے والی کیفیت؟ اور نہیں بھیجنا ہے تو پاکستان کی سرزمین پہ چلے آئیے، 3/4 حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، یا بہت سارے علاقے میں چلے آئیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کی شکل اختیار کر لیا، جہاں پانی کا تصور نہیں ہے وہاں سیلاب آیا ہوا ہے، جہاں ہر سال سیلاب آتا ہے پانی آتا ہے وہاں سوکھا پڑا ہوا ہے۔ یہ کسی کا نہیں، اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے نظام الہی پہ اعتقاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سارا معاملہ ہوتا ہے، تو بدشگونی کا معاملہ ہو یا نحوست کا معاملہ ہو، نچھتر کا معاملہ ہو یا بھوت پریت کا معاملہ ہو، یاد رکھیے کچھ نہیں ہے سب، یعنی اس میں کوئی پاور نہیں ہے، کوئی طاقت و شکتی نہیں ہے، وہ سب ایک ذریعہ اور اسباب بن سکتے ہیں، لیکن معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جس کو نحوست سمجھنا چاہیے آدمی اسے سمجھتا نہیں ہے۔ کیسے؟ ایک بات کہہ کے بات ختم کریں۔ جنگ سے واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، رات میں ٹھہرے، رات دیر ہو گئی تھی، جنگ سے واپسی پہ تھکے مادے تھے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو فجر میں جگائے گا؟ فجر تو پڑھنا ہی تھا، کون ہے جو فجر میں جگائے گا؟ حضرت بلال نے کہا رسول اللہ سو جائیے انشاءاللہ ہم جگائیں گے۔ عین وقت میں حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور نہ صحابہ نے نماز پڑھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اٹھتے ہی فوراً اپنی آنکھوں سے نیند کو پوچھا اور کہا یہ شیطانی جگہ نکلو یہاں سے، وہاں سے دور ہٹے۔ پھر وہاں جا کر اذان ہوئی، فجر کی سنت پڑھی گئی، پھر باجماعت فجر کی نماز پڑھی گئی۔ کیا سمجھ میں آیا؟ جس جگہ آپ کی فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے وہ شیطانی جگہ ہے، کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ اس نظریے کے مطابق اپنے ہر گھر کا فرد اپنے گھر سے متعلق تصور کرے، جس گھر میں نمازیں چھوڑنے والے موجود ہو، جس گھر میں فجر کی جماعت نہیں ہوتی ہو، جس گھر میں فجر کی جماعت میں شامل کرنے والے افراد نہ ہو، اس گھر کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ نحوست تو آپ کو لگی ہوئی ہے۔ انما طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کیسے بھائی؟ اس حدیث کو بھی یاد رکھ لیجیے اور بات ختم۔ انسان جب سوتا ہے شیطان اس کی گدی پر یعنی کندھے کے اوپر 3 گرہ لگاتا ہے۔ جب صبح اٹھتا ہے اللہ کی تعریف کرتا، اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھتا، ایک گرہ کھل جاتی، وضو کرتا دوسری گرہ کھل جاتی، نماز پڑھتا تیسری گرہ کھل جاتی، وہ حشاش بشاش رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ نہیں کر سکا تو سویا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو خبیث النفس کسلان، یہ حدیث کے الفاظ ہے، وہ خبیث النفس ہوتا ہے، سست کائل ہوتا ہے۔ تو شیطان سے اپنے کان میں پیشاب کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے،
آپ کے بیٹا نے نابالغی کی وجہ سے، انجان کی وجہ سے آپ کے کان اور منہ پیشاب کر دیا، چھوٹا بچے کو بھی تماچا رسید کرتے ہیں کہ مردو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، اور روزانہ اپنے کان میں شیطان تو پیشاب کرواتے ہیں، لیکن آپ کو کسی قسم کی پریشانی لائق نہیں ہوتی ہے۔ یہ اصل نحوست ہے، اور اس نحوست کے نتیجے میں آپ کی روزی چھن رہی ہوتی ہے، روزی بے برکتی ہوتی ہے، کاروبار بے برکتی ہوتی ہے، اب اس کا انجام آپ بھگت دیے گا تو کون بھگت دے گا؟ اس لیے جہاں نحوست ہے، وہ نحوست در حقیقت انسان کے کرتوت کا نتیجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اسے عذاب سے دوچار ہونا پڑتا اور مشکلات میں گرفتار ہونا پڑتا۔ اس لیے ہمیں ادھر ادھر کی نحوست کو تلاش کرنے کے بجائے قرآن کے الفاظ کے مطابق کہ ہم کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، اس کے اچھے بد کی ساری چٹھی ہم نے لٹکا دی اس کی گردن میں، اور قیامت کے دن اسی کو کتابی شکل میں نکالیں گے اور کہیں گے پڑھو اپنا نام اعمال، اپنا کتاب چہ پڑھو اور اپنے بارے میں فیصلہ کر لو۔ اس لیے ہمیں کسی دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے بجائے کسی دن، کسی ہفتہ، کسی مہینہ، کسی سال، کسی جگہ یا کسی اور چیز کو، شخصیت کو منحوس سمجھنے کے بجائے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے اعمال اچھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمارے اعمال خراب ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں پناہ چاہنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ رکھنے کی اور صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جو ہمیں بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، الہی جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویجات کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔